السلام علیکم۔ آج میں آپ سے دل کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ سچ میں جانتے ہیں کہ آج ہماری شادیاں کس راستے پر چل رہی ہیں؟ کیا یہ وہی پاک اور سادہ نکاح ہے یا صرف ایک دکھاوے کا میدان بن چکا ہے جہاں لوگ اپنی دولت کا پردرشن کرتے ہیں اور شادی ایک عبادت نہیں ایک شو بن چکی ہے؟ لاکھوں اور کروڑوں روپے کچھ گھنٹوں میں پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے سامنے جواب دیتے وقت یہ خرچ ہمارے کام آئے گا؟ اگر ہم یہ سب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو سمجھ لو ہم راستہ بھٹک چکے ہیں اور اب وقت ہے واپس لوٹنے کا۔ آج کی شادیاں ایک سوشل کمپٹیشن بن چکی ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی شادی سب سے الگ اور سب سے مہنگی ہو۔ کہیں کروڑوں کہیں لاکھوں خرچ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ کیا اس خرچ سے سچ میں خوشی خریدی جا سکتی ہے؟ یا یہ صرف ایک جھوٹی شان ہے جو کچھ گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہے؟ کئی بار یہ پیسہ حلال نہیں ہوتا، حرام بھی شامل ہوتا ہے۔ اور غریب انسان بھی اس دوڑ میں پھنس جاتا ہے، قرض لیتا ہے صرف لوگوں کے ڈر سے۔ یہی سوچ ہمیں بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ قانون بنا کر اس فضول خرچی کو روکا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ مہمانوں کی لمٹ بھی لگا دیں تو لوگ پھر بھی راستہ نکال لیں گے۔ اور پھر رشوت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اصل مسئلہ قانون نہیں، دل اور سوچ کا ہے۔ جب تک سوچ نہیں بدلے گی زندگی نہیں بدلے گی، تب تک حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ اگر آپ ایک اونچی عمارت بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی نیو مضبوط کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر سماج کو سدھارنا ہے تو اس کی بنیاد کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اسلام نے ہمیں ایک آسان راستہ دیا ہے، سادگی کا راستہ۔ آج سادگی کا مطلب ہر کسی کے لیے الگ ہو گیا ہے، غریب کی الگ، امیر کی الگ۔ اصلی سادگی وہی ہے جو نبی چاچ کی زندگی میں تھی، دکھاوے سے دور لیکن برکت سے بھرپور۔ جہاں سادگی ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے، اور جہاں دکھاوا وہاں خالی پن۔ جب تک ہم اس اصلی سادگی کو نہیں اپنائیں گے ہماری شادیاں صرف خرچ بن کر رہ جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب بہت صاف ہے، وہی طریقہ اپناؤ جو نبی اور صحابہ سے ثابت ہیں۔ جو چیزیں ان کے دور میں تھیں وہی اصلی اسلامی طریقہ ہے، اور جو بعد میں آئی ہیں وہ صرف رسمیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اکثر یہ رسمیں دوسرے سماجوں سے آئی ہیں اور ہم نے بنا سوچے انہیں اپنا لیا۔ اگر کوئی چیز اسلام سے ثابت نہیں ہے تو اسے اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی اصلی سدھار ہے۔ غلط چیزوں کو پہچانو اور انہیں ختم کرو۔ سب سے پہلا اور اہم فیصلہ ایسرتیک، نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ حدیث میں اس کا صاف طور پر ذکر ملتا ہے کہ نکاح کو مسجد میں کیا جائے۔
لیکن آج ہم نے اس سنت کو لگ بھگ چھوڑ دیا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ مولوی انتظار کرتا رہتا ہے، اور بارات اپنی مرضی سے دیر سے آتی ہے، اور شادی ایک ایونٹ بن گئی ہے۔ مسجد کی اہمیت ختم کر دی گئی ہے۔ اگر ہم سچ میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا ہوگا، نکاح کو آسان اور سادہ بنانا ہوگا۔ دوسرا اہم فیصلہ دار، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام میں صرف ایک دعوت ہے اور وہ ہے ولیمہ۔ آج لوگ بیٹی کی رخصتی کو بھی ایک بڑی رسم اور دکھاوے میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ ایک ماں کے لیے اپنی بیٹی کو ودا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں دعوت کرنا، کیا یہ معقول بات ہے؟ اصل خوشی تو تب ہوتی ہے جب لڑکے کا گھر بستا ہے اور اسی خوشی میں ولیمہ کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز پاک، بارات کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں، عربی بھاشا میں بھی یہ لفظ نہیں ملتا۔ یہ ایک ایسی رسم ہے جو بعد میں ہمارے سماج میں شامل ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح بہت سادگی اور برکت کے ساتھ ہوتا تھا۔ پہلے نکاح اور ودائی سادگی اور سکون کے ساتھ ہوتی تھی، بنا کسی دکھاوے کے۔ آج ہم نے اسے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ شادی ایک بوجھ بن گئی ہے۔ ہمیں اس غلط رسم کو ختم کرنا ہوگا اور اصلی اسلامی سادگی کو اپنانا ہوگا۔ چوتھی اور بہت اہم چیز باقی دہیز پھر داتا ہے۔ دہیج کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ ایک غیر اسلامی رسم ہے جو سماج میں گھس گئی۔ اسلام نے تو لڑکی کو وراثت میں حصہ دیا ہے۔ لیکن ہم نے الٹا اسے بوجھ بنا دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بھی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ مہر دینا لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ یہی اصلی اسلامی سسٹم ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو آسان بنائیں۔ اسلام کا مقصد صاف ہے، شادی کو آسان کرو تاکہ سماج پاک رہے۔ لیکن ہم نے اسے اتنا کٹھن بنا دیا ہے کہ لوگ ڈرنے لگے ہیں۔ نہ کہ انہیں اتنا مشکل کر دیں کہ لوگ گناہ کی طرف چلے جائیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سوچ انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ یا ہے، اور صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کیا کہے گا۔ کیا ہے، اور صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کیا کہے گا۔